بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم حافظ واصل سے دریافت کریں گے کہ جس طرح جسمانی بیماریاں انسان کے جینز میں اگلی نسلوں کو منتقل ہو جاتی ہیں، کئی دفعہ والدین کو جو بیماری لگی ہوتی ہے وہی بیماری ان کی اولاد میں بھی ڈائگنوز کی جاتی ہے۔ تو اگر جسمانی بیماریوں کی یہ کیفیت ہے تو کیا روحانی بیماریاں، جادو وغیرہ کے اثرات بھی ایک نسل سے دوسری نسل کو منتقل ہوتے ہیں؟ اور اگر ہاں تو ایسی صورت میں والدین کو اپنے بچوں کے ساتھ کس طرح کا میل ملاپ ہونا چاہیے؟ والدین کا بچوں کے ساتھ ملنا گلنا، اس کی کیا کیفیت ہوگی پھر؟ جی سر۔ جی گلفام بھائی، بہت پیچیدہ سوال ہے کہ کیا جادو، نظر بد، جنات کے یہ جو اثرات ہیں ماں باپ پہ ہیں تو بچوں میں کنورٹ ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ جی بہتر۔ اس میں دیکھیں، ہر ایک انسان کی اپنی رائے ہے، میں کسی کو غلط نہیں کہہ رہا، لیکن میں اپنی رائے دینے کا حق رکھتا ہوں کہ اس میں میری رائے کیا ہے، یا جو میں نے سیکھا ہے، جو تجربہ کیا ہے، جو اساتذہ سے سیکھا ہے، اس چیز کو میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ بہت سارے عامل ایسے ہیں، آپ کو سوشل میڈیا پہ مل جائیں گے یا آپ فیس ٹو فیس ان کو ملیں تو وہ آپ سے یہ بات کہیں گے کہ جادو نسل در نسل چلتا ہے۔ ماں کو ہے مسئلہ تو بچوں کو آگے مطلب وہ نانی بن گئی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ ان کے نواسوں نواسیوں تک بھی جاتا ہے، نسل چلتی جاتی ہے اور وہ جادو کے اثرات چلتے ہیں۔ میں ذاتی طور پہ اس چیز کا قائل نہیں ہوں، یا یہ کہہ لے کہ میں اس چیز کو نہیں مانتا کہ ضرور ایسے ہو کہ اگر کسی پہ جادو ہے تو اس کا علاج نہ کیا جائے تو آگے ماں باپ کی وجہ سے بچوں میں جاتا ہے۔ میں یہ بتا دوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایسا ہو نہیں سکتا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ضروری نہیں کہ ہر ایک کے ساتھ ایسے ہو۔ بہت ساری مثالیں ایسی دیکھی ہیں، میں 1 2 3 4 نہیں 10 12 لوگ ایسے ہیں جن کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں، جن کا علاج بھی کیا ہے، ان کو جانتا ہوں کہ ان کے ساتھ بہت شدید معاملات تھے جادو کے، کچھ جادو والے اور کچھ اسیب زدہ، اور ان کے بچوں کو بالکل کچھ بھی نہیں تھا، وہ بالکل ٹھیک تھے۔ یعنی ویسے نارمل کہہ لیں کہ کبھی کسی کو خوف محسوس ہونا، سوتے ہوئے کبھی ڈر جانا، تھوڑا بہت ہر ایک کے ساتھ مسئلہ ہو سکتا ہے۔ ان چیزوں کے علاوہ بات کر رہا ہوں کہ ماں باپ متاثر تھے، سحر تفریق بھی تھا، سحر انتقام بھی تھا جو انتقام کے لیے جادو کیا جاتا ہے، پھر سحر المرض بھی تھا، یعنی مختلف لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ کسی کو بیمار کرنے کا جادو، کسی کو جدائی کا جادو، لیکن ان کے بچوں کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں ہوا، ایسا نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر کسی کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ مسئلہ ہے تو بچوں کے ساتھ ضرور ہو۔ پھر اسی طرح آپ اس کو آسان سمجھنے، جیسے آپ نے ابھی بتایا کہ یہ جو ماں باپ سے بچوں کے اندر بیماریاں جاتی ہیں، یہ بھی ہر ایک سے نہیں ہوتی۔ کئی ماں باپ ایسے ہیں کہ ان کو شادی سے پہلے ہی ماں کو یا باپ کو یا دونوں کو کوئی بیماری لگی ہوتی ہے، جبکہ ان کی اولاد میں نہیں آتی۔ آپ نے دیکھا ہے کہ پولیو جو بیماری ہے، وہ پولیو اگر کسی عورت کو ہے یا مرد کو ہے، شادی ہوئی، بچے ہوئے، تو ان میں سے بعض کو مسئلہ باپ کی وجہ سے بن جاتا ہے اور بعض کو نہیں بنتا شادی کے بعد۔ بعض اپنے ماں باپ دیکھے ہیں کہ چھوٹے قد کے ہیں، بچے ان کے لمبے ہو جاتے ہیں، ماں باپ لمبوترے ہیں، لمبے قد کے ہیں تو بچے ان کے چھوٹے ضروری نہیں کہ جو والدین کے ساتھ جو کیفیت ہے وہ جینز میں اگلی نسل کو بھی ٹرانسمٹ، بعض دفعہ نہیں ہے اس چیز وہ جسمانی بیماری جس طرح نہیں ہوتی، اسی طرح جادو وغیرہ یہ بھی نہیں ہوتا۔ پھر ایک اور چیز میں آپ کو بڑی بتاؤں کہ یہ جس طرح جسمانی بیماریاں ہیں یا جس طرح وراثتی بیماریاں کہہ لیں ان کو ہیں، جادو کا یہ معاملہ ضروری نہیں۔ جادو کی کچھ حدود و قیود ہیں کہ مثلاً اب ایک جادوگر ہے، اس نے جادو کیا کسی فرد پر ذاتی طور پہ کہ صرف اس کو تنگ کرنا، اب اس نے جادو کے ذریعے سے اس کو نقصان پہنچانا چاہا، جادو کے ذریعے سے کوئی جن آیا جو اس کو تنگ کر رہے ہیں، اب ضروری نہیں کہ وہ جن نکل کے تو اس کے بچے کے اندر بھی چلا جائے، ایسے نہیں ہوتا۔ یہ کوئی کھیل نہیں ہے کہ جن ادھر سے نکلا ادھر چلا گیا، ادھر سے نکلا ادھر چلا گیا۔ لیکن میرے خیال میں اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جادو جنات کا اگلی نسلوں پہ اثر ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل اگر میاں بیوی میں سحر تفریق کیا گیا ہے، جدائی کے لیے جادو کیا گیا ہے، تو obviously بچوں پہ اگلی نسل پہ اس کا فرق پڑ رہا ہے۔ انتقام کے لیے، بیماری کے لیے اگر جادو کروایا گیا ہے تو بچوں پہ گھر کے حالات کا، والدین کی پرابلمز کا، والدین کے مسائل کا بچوں پہ ڈائریکٹلی اثر ہوتا ہے۔ یعنی کہ کہہ لیں کہ جادو کے جو آؤٹ کمز ہیں، اس کے جو نتائج ہیں اور اس کے بعد جو اس کے سامنے آتے ہیں، ریزلٹ سامنے آتے ہیں، ان کا نسلوں پہ اثر تو ہوتا ہے، لیکن
جو جادو کسی ایک شخص والد کا یا والدہ پہ کروایا گیا ہے اس کا اگلی نسل کو جانا وہ ضروری نہیں ہے. اسی بات کو جو آپ نے ابھی کیا اس کو میں اور مختصر کر دیتا ہوں. اگر کسی ماں یا باپ پر یا دونوں پر جادو ہے، مثلاً سحر تفریق ہے، جدائی کا جادو ہے، اب ماں باپ میں کلیش رہیں گے، لڑائیاں رہیں گی. اب یہ ضروری نہیں کہ ان کا جو جن ہے یا ان کا جو جادو ہے وہ بچوں کو تنگ کرے کہ وہ بیمار ہو جائیں، ان کو بھی دوڑے پڑیں، ان کو بھی جو ہے نا وہ خون کی الٹیاں جیسے بعض دفعہ جادو میں آتی ہیں کہ ضروری ہے کہ وہ ہو نہیں. لیکن ان کی جو آپس میں لڑائیاں ان کی جو آپس میں لڑائیاں ان کی وجہ سے بچے نفسیاتی طور پہ ڈسٹرب ہو جائیں تو وہ ایک الگ بات ہے. لیکن یہ ضروری نہیں کہ ان کے جن میں جو ہے وہ اٹھ کے ان کے اندر آ جائیں. ٹھیک ہے، یہ ضروری نہیں. یعنی کہ کبھی ایسے ہوتا ہے. اس میں نا میرے ایک دوست ہے، وہ بڑی اگر جادو جنات کے حوالے سے بات کی جائے نا تو مجھے کہتے ہیں یار تو اتنی باتیں نہ کیا کر، وہ جن اتنے ویلے بھی نہیں ہیں کہ جس کو مرضی تنگ کرنے لگ جائیں. یہ بات اس کی ٹھیک ہے. مطلب بعض لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں جادو کو جن کو انوالو کرتے ہیں کہ پتہ نہیں جادو کی وجہ سے ایسے ہے. مطلب اگر کوئی ماں متاثر رہی ہے نا جادو کی وجہ سے، وہ تھوڑا اس کا بچہ بیمار ہوگا تو فوراً اس کہنا یہ اس وجہ سے تو نہیں ہوگا. بالکل بالکل کہ میری وجہ سے تو نہیں ہو گیا اس کو، یعنی کوئی ایک فطری ڈر آ جاتا ہے. تو میرے خیال میں یہ توہم پرستی ایک وہم کی کیفیت ہی ہے نا کہ اگر میں بیمار ہوں مجھ پہ جادو، اب یہ بھی پتہ نہیں پکی بات نہیں ہے کہ اس پہ بھی جادو ہوا یا نہیں. ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن اگر کسی کا ڈائگنوز ہو گیا ہو جی ٹھیک ہے کہ اس کو ہے تو پھر وہ احتیاط اس کو کرنی چاہیے بچوں کے حوالے سے. اس کو دم شم کرے، جو صبح شام کے اذکار ہیں وہ پڑھیں، آیت الکرسی وغیرہ. لیکن اتنا وہم نہیں کرنا چاہیے کہ یہ میری وجہ سے ہوا ہے، اگر میں نے اس کو اپنے قریب کیا تو اس طرح ہوگا. تو اگر کسی والدہ پہ جادو کیا گیا ہے تو اس کا اپنے بچوں کو فیڈ کرنا، ان کے ساتھ اپنے ساتھ سلانا، اس کے بارے میں آپ کا میں اس میں سمجھ گیا تھا کہ آپ آگے یہی سوال کرنے لگے کیونکہ میں نے ماں کو قریب کرنے کی بات کی ہے نا. دیکھیں ایسے ہوتا ہے نا تو پھر تو کوئی ماں بچے کو قریب ہی نہ آنے دے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جس چیز کی طاقت نہیں. اب ایک بچہ بھوکا ہے، ماں نے اس کو فیڈ کروانا ہے تو وہ اس کو قریب نہ کرے گا تو کون کرے گا؟ اب ظاہری بات ہے یہ نہیں کہ کسی کو مسئلہ ہے جادو کا تو وہ بچے کو اٹھا کے باہر پھینک دے. ظاہر ہے اس کا بچہ ہے، اس نے قریب کرنا ہے، اسی نے سنبھالنا ہے. بس اس کی جو احتیاط ہے وہ کرتی رہے، اذکار پڑھ کے دم کرتی رہے. ان سب کے باوجود، اذکار کرنے کے باوجود، دم کرنے کے باوجود اگر پھر بھی بچے کو مسئلہ ہو جاتا ہے تو یہ اس کو آزمائش سمجھے. دیکھیں نا کبھی ہوتا ہے نا انسان بڑی سیفٹی کے باوجود باہر نکلتا ہے پھر بھی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو اس کو چوٹ لگ جاتی ہے، تو یہ اس کو آزمائش سمجھے. یعنی کہ اگر کوئی بندہ یہ بات کہتا ہے کہ والدین کا جادو بچوں کی طرف چلا گیا، بچوں میں منتقل ہو گیا، تو ایسی بات کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور ایسی توہم پرستی سے پرہیز کرنا چاہیے. اگر کوئی خود بندہ جادو سے متاثر ہے، جادو زدہ یا آسیب زدہ ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کے حوالے سے بھی اس حوالے سے پریشان ہو. حافظ صاحب اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ والدین کو خود ہی احتیاط کرنی چاہیے. اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے تو خود بھی ذکر اذکار کا، نمازوں کا، فرائض کا، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں. لیکن ایسا آپ کے تجربہ میں ابھی تک ایسا نہیں آیا کوئی کیس کہ والدین کا جادو اولاد کی طرف منتقل ہوا ہو. لیکن بالفرض اگر ایسی کوئی سچویشن بن جاتی ہے تو اس کا علاج کیسے کیا جائے؟ اس میں گلفام بھائی علاج جو ہے نا وہ یہ ہو سکتا ہے کہ جو ماں باپ کا ہے نا، جب تک بچہ 10 11 12 سال تک ہوتا ہے نا اس وقت تک بچہ متاثر ہو تو اس کا ماں باپ کے ذریعے ہی علاج ہوتا ہے. یعنی ماں متاثر ہو تو اتنی دیر تک کا بچہ متاثر ہوتا ہے. اگر بچے اس سے بڑے ہوں، 10 سال سے بڑے، 11 12 سال سے بڑے ہیں، تو پھر ظاہر بات ہے وہ بلوغت کی عمر کو پہنچ رہا ہے تو وہ اپنا علاج خود کریں گے. جو جادو ان کا جو نوعیت ہوگی جادو کی اس کے مطابق ان کو تشخیص کرنے کے بعد اس کا علاج ہو. بڑے بچے بلوغت والے جو ہیں وہ اپنا علاج خود کریں گے، اور اگر چھوٹے ہیں تو ماں باپ کے ذریعے سے ان کا بھی علاج ممکن ہوتا ہے. یعنی کہ یہ بات اتنی کامن نہیں ہے کہ اگر والدین جادو زدہ یا آسیب زدہ ہیں تو ویسی ہی کیفیت اگلی نسل کو بھی منتقل ہو جائے، نیکسٹ جنریشن تک یہ بات جانا اتنا عام نہیں ہے. لیکن بالفرض ایسی کوئی کیفیت بن جاتی ہے تو اس میں جس طرح آپ صاحب نے کہا کہ اگر چھوٹا بچہ ہے، شیر خوار بچہ ہے یا بلوغت کی عمر سے پہلے، تو اس کا علاج والدین والا علاج ہی اس طرح کیا جائے گا. لیکن بلوغت کے بعد اس بچے کو اپنا علاج خود کرنا ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر.